بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم سیکشن اے انگلش کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے سیکشن اے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں 20 MCQs ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک پیپر میں کر چکا ہوں، تو اب آج ہم دوسرا پیپر کریں گے۔ تو کوشچن نمبر 1 دیکھیے، یہ پہلا کوشچن ہے، دا سائٹ آف دا فوڈ میڈن ہم کا یہاں مطلب ہے کہ ینگ سیگل سو وہ ینگ سیگل جو تھا اس کے 2 بھائی اور ایک بہن جو ہیں، ایک دن پہلے بہن جو تھی چھوٹی تھی اس سے، وہ ایک دن پہلے اڑ کر جا چکے تھے، اور وہ اب سامنے لیٹ سے یہاں پہ اس کی لیج ہے، یہ لیج ہے، اور وہ یہ دوسری کلف ہے اور ایک یہ کلف ہے۔ تو یہاں پہ ایک پلیٹو ہے، سطح مرتفع جسے ہم کہتے ہیں، وہاں اس کے 2 بھائی، ایک بہن اور اس کے والد اور والدہ بیٹھے ہیں، اور 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور یہ بھوک کی وجہ سے بڑا پریشان ہے اور اب بڑا نڈال ہوا ہے۔ تو اب اس کی والدہ یہاں سے ایک مچھلی کا ٹکڑا پکڑتی ہے اپنی چونچ میں، اینڈ شی فلائز اکراس ٹورڈز ہم۔ تو یہ اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جب اس نے خوراک کو دیکھا، سائٹ کہتے ہیں منظر کو، تو اس سے وہ ایک طرح کا پاگل سا ہو گیا، یعنی اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خوراک کے منظر نے اس کو ایک طرح کا پاگل سا کر دیا۔ تو پریکٹیکلی پاگل نہیں ہوا، بلکہ یعنی بھوک سے نڈال ہو گیا تھا۔ اوکے، سیکنڈ، ایز ان جوزفس ڈریم دا شیپس باؤڈ ڈاؤن۔ اوکے، سو اس میں ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ نظم ہے ہماری فرسٹ ڈے آف سپٹمبر، دا فرسٹ ڈے آف اسکول، جس میں ایک بچہ جو ہے اسکول لے کے جایا جاتا ہے، اور اس کا والد جو ہے کلاس روم نمبر 1 یعنی گریڈ 1 کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بچہ اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو والد ہے وہ کھڑے کھڑے وہاں پہ یعنی ایک تصوراتی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں فلم چلنے لگتی ہے، جس میں اسے بائبل کا جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ اس کے ذہن میں آنے لگتا ہے۔ اور یہ قصہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے سورہ یوسف میں، کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 سورج اور چاند، یعنی سورج چاند کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد اور والدہ اور 10 بھائی جو تھے، وہ 11 بھائی جو تھے وہ ان سے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں لمبی کہانی ہے۔ پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے کچھ 7 بالیں ہیں، یعنی فصل نہیں ہوتی جو گندم کے خوشے ہوتے ہیں، فصل ہوتی ہے، اس کی 7 ہری بالیں ہیں، 7 خشک بالیں ہیں، اس طرح۔ تو یہ شیوز اسی طرح کی چیز ہے۔ شیف ویسے اس کی سنگولر ہے، شیف۔ تو آخر میں ان کے سامنے غلہ بھی ایک طرح کا جھکتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، وہ وزیر خوراک بنتے ہیں، بعد میں عزیز مصر کی عہدہ بھی لیتے ہیں۔ تو خیر یہ لمبی کہانی ہے، تو بڑی ایک چھوٹی سی جز ہے۔ تو اس میں ایڈم علیہ السلام کا نام، ابراہم، جوزف، ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام، تو یہاں پہ کیا لگے گا؟ یوسف علیہ السلام، جوزف۔ اوکے، yet he is a boy still and like an apprentice continues to learn new skills۔ یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس بچے کی جوہل کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ بڑوں کی طرح کام کرتا ہے اپنے فارم کے اوپر، لیکن آخر کار وہ ہے تو ایک ابھی اپرینٹس ہے، ابھی سیکھ رہا ہے، اپرینٹس سیکھ رہا ہے۔ yet he is a boy still and like an apprentice continues to learn new skills۔ ایک چھوٹے کی طرح، ایک بڑوں لوگ کی طرح جو بڑوں کے ساتھ کام کرتے ہیں چھوٹے ورک شاپس وغیرہ میں، تو ابھی وہ بھی سیکھ رہا ہے۔ اوکے جی، دا فوڈ ٹیکنالوجی چین از کلوز بائی بیکٹیریا اینڈ فنگائی وچ ڈیکمپوز دا ویسٹ۔ تو یہ انوائرمنٹ سے لیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فوڈ چین ہے وہ، جیسے فوڈ چین اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں اسمال اینیمل جو ہوتے ہیں وہ پلانٹس کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے کرتے ہیں، یہ پلانٹس ہیں، یہاں پہ اسمال اینیمل ہے، اسمال اینیمل پلانٹس کو کھا جاتے ہیں، اسمال اینیمل کو بڑے اینیملز کھا جاتے ہیں، اس طرح اینیملز کو انسان جو ہے ذبح کر لیتے ہیں۔ انسان جب مرتے ہیں تو ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے، اور اس کو بیکٹیریا اور فنگس جو ہیں اس کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، اور وہ پھر مٹی کھاد وغیرہ بنتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے، پھر اس سے پودے اگتے ہیں۔ تو اس طرح ایک پوری چین ہے، فوڈ چین ہے۔ تو فوڈ چین کس پہ کلوز ہوتی ہے؟ بیکٹیریا اور فنگائی پہ، جو کہ ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔
Okay, the food chain is closed by bacteria and fungi which decompose the waste. Okay, the way it was and is has been written by Bill Cosby. He is an American stand-up comedian. स्टैंड अप कॉमेडियन वो होते हैं जो स्टेज पे खड़े होके मजमे को हंसाते हैं और उसमें जैसे जुगते मारते हैं, उस तरह की चीज़ होती हैं. बिल कॉस्बी अभी भी ज़िंदा हैं, अमेरिकन है, और ये लेसन जो है मज़ाहिया किस्म का उन्होंने लिखा है. ओके, द यंग बॉय इन द पोएम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर वाज ब्लाइंड. तो इसमें एक ब्लाइंड बच्चा होता है जो एक लेडी को जो बाग में आके बैठती है और दुनिया से उकताई होती है उसको फ्लावर पेश करता है, ब्यूटीफुल फ्लावर, जिसकी वजह से नज़म का नाम है द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. वो फ्लावर नहीं होता, वो घास फूस के तिनके होते हैं, लेकिन नज़म का नाम इस पे बना है द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. विच मिस्टेक ऑफ जेसन हैड एंगर्ड हिज फादर टेलिंग अ लाई. तो कौन सी गलती वो उसने की थी जिसकी वजह से उसके बाबा जान उससे गुस्से हो गए थे कि उसने झूठ बोला था. उसके बाबा जी ने उसे कहा था कि मुझे गाड़ी पे ड्रॉप कर दो शहर में और फिर मुझे 6 बजे पिक कर लेना, यानी 4 बजे ड्रॉप किया और 6 बजे पिक कर लेना. तो वो 2 घंटे लेट था. ठीक है, उसको कहा गया था 4 बजे पिक कर लेना, लेकिन वो 6 बजे वापस आया, 2 घंटे लेट था. तो जब बाबा ने पूछा क्यों लेट आए हो, तो उसने कहा जी गाड़ी का काम ज़्यादा निकल आया था. हालांकि गाड़ी का काम नहीं निकला था, वो मूवीज़ देखने चला गया था. तो इसमें ज़िक्र है कि उसने झूठ बोला और उसके बाबा जान को गुस्सा आ गया था. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट ये है कि बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर. तो ये इन्होंने चारों जो है वट एवर, वैन एवर, ये इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, चॉइसेस दी हैं, मल्टीपल चॉइसेस, लेकिन आपका ये जवाब बनेगा, ये हमारी नज़म का नाम है, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर. ओके, हियर यू हाउ आर यू गोइंग टू कीप देम देयर लेट अलोन हैव देम फ्लाई अवे. तो वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर था मूवी शूटिंग वालों का, तो उसने रॉफ हेल्फर से कहा कि हमें 5000 फ्लाई जो हैं ट्रेन करके दें. और उन्होंने करना क्या था, एक आर्टिफिशियल लुकिंग डेड लुकिंग एक स्पेशल इफेक्ट मास्टर था. उनका ख्याल था कि इसको मक्खियों को उसके ऊपर बैठा हुआ दिखाना है, फिर चलता हुआ दिखाना है, रेंगता हुआ, फिर जब वो डायरेक्टर के एक उड़ जाओ तो मक्खियों को उड़ना चाहिए. तो राफ अल्फर से तो ये हो नहीं सकता था 5000 मक्खियों को ट्रेन करना. तो उसने फिर भी हामी भर ली. तो इस पे उससे असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है कि यार तुम अजीब से आदमी हो कि तुम कैसे भला उनको उस जो हमारा होगा रोबोट होगा या हमारा जो मास्टर होगा ठीक है, आर्टिफिशियल मास्टर, उसके ऊपर कैसे उनको बिठा के रखोगे, और बैठाना भी तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा. और फिर ये तो बात ही अजीब सी है कि लेट अलोन, इसको तो जिक्र ही ना करो कि तुम उन्हें उड़ा भी दोगे. भला तुम्हारे कहने पे 5000 मक्खियाँ कैसे उड़ेंगी, तुम उन्हें कैसे उड़वाओगे ना. तो यहाँ पे फिक्र लगेगा लेट अलोन. ठीक है, लेट अलोन, हाउ आर यू गोइंग टू कीप देम देयर लेट अलोन हैव देम फ्लाई अवे. ये पॉजिटिव वर्ब है, यानी उन्हें उड़ाना. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं 10वां. हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. ऑलरेडी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है ना. द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब डाउन टू एडवर्ब है. एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब के बारे में बोला जाता है. तो फ्लोन अवे एक वर्ब है, उड़ के चले जाना. तो ऑलरेडी फ्लोन अवे, तो ऑलरेडी जो है इसके लिए लाया गया है. तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. तो ये एडवर्ब है. ओके जी, बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी. ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी. ये लेसन से लिया गया है जिसका नाम है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल. इसमें एक शख्स होता है जो बड़ा ही स्केप्टिकल माइंडेड होता है, और जिसे हम कहते हैं जो बात बात पे यकीन कर लेता है, कच्चे कानों का, जिसे हम कहते हैं ज़ईफ़ुल अक़ीदा भी कह सकते हैं. तो वो एक मेडिकल की बुक पढ़ रहा था जिसमें बीमारियों के सिम्टम्स लिखे हुए थे. तो वो सारे सिम्टम्स उसके साथ मैच करके वो उसे यूँ लगा जैसे उसको सारी बीमारियां हैं और वो उन सब बीमारियों में मुब्तला है. तो वो परेशान सा हो गया कि और वो भागा भागा अपने दोस्त के पास गया जो डॉक्टर भी था.
تو اسے جا کے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا کیا بیماری ہے، میں تمہیں اتنا بتاتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، میں صرف تمہیں اتنا بتاتا ہوں کہ یہ والی جو بیماری ہے، یہ والی بیماری یہ مجھے نہیں ہے، اس کے علاوہ سب بیماریاں مجھے ہیں۔ یہ اصل میں عورتوں کی بیماری ہے جو کہ گھر میں جھاڑ پونچھ کرتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو صاف ظاہر یہ لیڈی نہیں ہے تو اس کو نہیں ہے۔ اوکے دوبارہ دیکھیے، بٹ آئی ول ٹیل یو وٹ از ناٹ دا میٹر ود می، تو میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ معاملہ، بٹ آئی ول ٹیل یو وٹ از ناٹ دا میٹر ود می، میں تمہیں یہ بتاؤں گا میرے ساتھ مسئلہ کیا نہیں ہے۔ آئی ہیو ناٹ گاٹ ہاؤس میٹس نہیں۔ اوکے 12 نمبر کوشچن دیکھیے، وین دے کوک ڈنر اینڈ کال می ٹو ایٹ I'll eat my green beans. I will not eat my green beans. Okay. Day and night he traveled without stopping. Okay. Desperately trying to reach the city in time. تو یہ پیتھیاس کے بارے میں ہے، ڈیمن اینڈ پیتھیاس سے لیا گیا ہے کہ اس کی جگہ ڈیمن بند ہے اور وہ 2 ہفتے کی رخصت لے کر بادشاہ سے اپنے والدہ اور بہن کو ملنے اپنے گھر آیا ہوا ہے، اور اب وہ واپس آ رہا تھا، ڈاکو نے اسے پکڑ کے روبرز نے باندھ دیا تھا اس کے ساتھ، درخت کے ساتھ، تو وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو آزاد کرایا، انٹائی کیا۔ اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے رات دن، ڈے اینڈ نائٹ ہی ٹریولڈ وداؤٹ اسٹاپنگ، دن رات دن وہ سفر بھاگتا رہا، اور ڈیسپریٹلی ٹرائنگ، پوری طرح کوشش کر رہا تھا کہ وہ واپس پہنچ جائے، ڈیسپریٹلی۔ یور میجسٹی آئی ووڈ ہیو بین ہیئر ان دا مارننگ بٹ فار دوز ٹو ربرس۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں لیٹ آئے ہو؟ کیونکہ تمہارے ابھی تھوڑا سا اور لیٹ کر دیتے تو ایک معصوم یعنی ڈیمن کی جان چلی جاتی۔ تو اس نے کہا جی میں ادھر صبح ہی صبح پہنچ جاتا، یور میجسٹی یعنی حضور والا، جناب والا، بادشاہ سلامت، آئی ووڈ ہیو بین ہیئر ان دا مارننگ، میں صبح یہاں پہنچ جاتا، بٹ فار دوز 2 ربرس، اف دیر ہیڈ ناٹ بین دوز 2 ربرس، اگر راستے میں مجھے ڈاکو نہ ملتے، تو یہ ربرس کا لفظ یہاں لگائیں گے آپ۔ دا نیکسٹ ڈے آئی وزٹڈ اے گڈ فرینڈ آف مائن، گڈ فرینڈ آف مائن، اس میں بھی وہ اس کا ہے فلائی وے کی اسٹوری ہے، اور اس میں راف ہیلفر وہ کہتا ہے اگلے دن میں اپنے ایک دوست کو ملا۔ اوکے، is a word with which shows relationships among other words in a sentence، تو دوسرے ورڈز کے بیچ میں جو ریلیشن شپ شو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پریپوزیشن ہے، یہ پریپوزیشن جو ہے ورڈز کے بیچ میں ریلیشن شپ شو کرتا ہے۔ I felt rather hurt about this at first، یہ his first اس سے لیا گیا ہے the man who was a hospital، تو اس میں جرم اس شخص کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے سب بیماریاں تھیں، ایک بیماری نہیں تھی، ہاؤس میڈ نی، تو اس پہ اسے ذرا دکھ ہوا، اسے لگا کہ یہ بیماری کسی اور کو کیوں دے دی گئی ہے، یہ بھی مجھے ملنی چاہیے تھی، تو I felt rather hurt about this at first۔ اوکے آگے دیکھیے، what is the meaning of the word chum؟ چم کا مطلب ہوتا ہے لنگوٹیا یار، یعنی گہرا دوست، ہم نوالا ہو ہم پیالہ، تو اس میں آئے گا فرینڈ۔ اوکے، my will look down with a smile slowly creeping۔ اوکے، my kids will look down with a smile slowly creeping، یہ ہے کہ when I am an old lady، تو یہ مزاحیہ قسم کی نظم ہے، تو وہ کہتی ہے میں جتنی بچے مجھے خوشیاں دیتے رہے ہیں، مجھے تنگ کرتے رہے ہیں، چھوٹی موٹی شرارتیں پرینکس کرتے رہے ہیں، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میں بھی ان کے ساتھ یہ چیزیں کروں گی، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کروں گی۔ اور my kids will look down with a smile slowly creeping، جب وہ دیکھیں گے میں سو جاؤں گی، وہ آگے مجھے دیکھیں گے اور بڑا خوش ہوں گے کہ بھئی ابھی جہاں چھوٹی بڑھیا سے سو گئی ہے نا، اس طرح کی بات ہے۔ اوکے جی، ہیو یو ٹرائیڈ لوکنگ آن لائن فار اے جاب، تو یہاں سے لکھیں گے آن لائن فار اے جاب، تو یہ آپ کا پہلا ایک بورڈ کا پیپر میں نے آج کور کیا ہے، تو آپ کتاب کی ریڈنگ کرتے رہیں، ٹیکسٹ بک کی، انگلش ٹیکسٹ بک فرسٹ ایئر کی۔ نیکسٹ ہم دوبارہ پھر ایک اور جلدی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ادر کوئز۔ تھینک یو ویری مچ۔